السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، گزشتہ روز اتوار والے دن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو 29ویں پاکستان کے چیف جسٹس بن گئے، انہوں نے حلف اٹھا لیا ہے۔ ناظرین، حلف اٹھانے کے ساتھ ہی انہوں نے کل ہی جو ہے فل کورٹ ممبر کی جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کر دی تھی۔ آج صبح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فل کورٹ جو بینچ ہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا جو کیس ہے اس کو سن رہا ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا کیس آپ کو پتہ ہی ہے، وہ جو چیف جسٹس کے سو موٹو کے اختیارات ہے اس کے اوپر قدغن لگائی گئی تھی، اس کے اوپر اسٹے آرڈر موجود تھا اور اسی حوالے سے یہ سارے کا سارا بھی کیس چل رہا ہے۔ امید یہی کی جا رہی ہے کہ آج رات کوئی 7-8 بجے تک 8-9 بجے تک کوئی اس کیس کا کوئی فیصلہ ہو جائے گا۔ وہ جو ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ لیکن یہ پاکستان کی عدالتی تاریخ کے اندر جو ہے ایک نئی روایت ڈالی گئی ہے ناظرین۔ ایک تو آج آپ نے دیکھا کہ زبردست انداز سے جس طرح ایک جو لائیو سٹریمنگ چل رہی ہے سارا دن سے، تمام ٹیلی ویژن چینل جو ہیں اس جو کیس کی ہیئرنگ کو وہ سنا رہے ہیں، وال ٹو وال کوریج چل رہی ہے، ججز صاحبان کے ریمارکس، باقی جو پٹیشنرز ہیں ان کا آرگومنٹ، اٹارنی جنرل صاحب نے جس طرح اپنے کیس کا دفاع کیا۔ اور گزشتہ روز جب اوتھ ٹیکنگ ہوئی، میں اور حسن ایوب وہاں پہ موجود تھے پریزیڈنسی کے اندر۔ وہاں پہ جو آئے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، پھر سرینا عیسیٰ صاحبہ، ان کی زوجہ محترمہ ان کے ساتھ کھڑی تھی۔ یہ بھی ایک بہت اچھی روایت تھی، اکراس دا بورڈ اس کو سراہا گیا۔ میرے خیال میں یہ آنے والے دنوں کے اندر آپ دیکھیے گا کہ اس روایت کو امید بھی ہے اور ہماری دعا بھی ہے کہ کنٹینیو کیا جائے، کہ جس طرح پوری دنیا کا نظر یہ ہوتا ہے کہ جو اہم عہدوں کے اوپر جو اوتھ ٹیکنگ ہوتی ہے تو ساتھ میں جو وائفز ہیں، ہسبینڈز ہیں، وہ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اس بات کا وہ اعادہ کرتے ہیں کہ آنے والے جو وقت ہوگا، آنے والا وقت ظاہر ایک بھاری ذمہ داری ہوتی ہے، وہ آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ چوہدری صاحب، آپ کا اس کے اوپر کوئی کامنٹ شارٹ کیا کہیں گے اس سے لے کے آج تک جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں؟ نئی روایات قائم ہوئی ہیں، اللہ کرے اس سے ملک کا بہتری ہو۔ ہمیں تو دو ہی چیزیں دیکھنی ہیں، آیا غریب کو انصاف ملے گا، آیا جس کے پلے کچھ نہیں ہے وہ مہنگا وکیل کیے بغیر کہیں سے کوئی انصاف لے سکتا ہے۔ اور جس طرح کا عوامی طرز عمل ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کہ واک کر کے ہی وہ دفتر آتے ہیں جاتے ہیں، اور ابھی بھی وہ پروٹوکول کو اوائڈ کر رہے ہیں، اور بھی کئی چیزیں انہوں نے کہا کہ نہ کریں، تو اس سے اگر وہ عوام کے نزدیک جاتے ہیں اور اس سے لوگوں کو انصاف مہیا ہوتا ہے اور ملک میں انصاف کا دورہ ہوتا ہے تو نتھنگ لائک اٹ۔ وی ول جج دی performance of anybody on performance, not on our own wishful thinking یا ریزرویشن کسی کے حق میں یا خلاف، وہ میٹر نہیں کرتا۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ کس نے کیا ڈلیور کیا کیا۔ حسن، صبح سے جب یہ ہیئرنگ چل رہی ہے، ایک تو کل جو ساری اوتھ ٹیکنگ سیریمنی ہے اس کے اوپر کامنٹ کر دیجیے گا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ بار بار ایک چیز جس کی طرف ہے چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں، وہ یہی ہے کہ 57,000 کیسز پینڈنگ ہیں، اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ظاہر ہے وہ سو موٹو کا جو معاملہ ہے ماضی کے اندر بے تحاشا غیر ذمہ دارانہ انداز میں سو موٹو اختیارات کو استعمال کیا گیا، اس حوالے سے ریگولیشن کی ضرورت ہے۔ یہ اکراس دا بورڈ کنسنسس ہے۔ کیا یہ ریگولیشن انٹرنل طریقے سے ہونی چاہیے ود ان دا سپریم کورٹ، ایک جو فل کورٹ ان کی میٹنگ ہوتی ہے وہ کر لیں، یا پھر جب یہ ہیئرنگ ہو رہی ہے، اس کیس چل رہا ہے، اس کے اوپر کوئی فیصلہ آ جائے گا؟ تو شروعات تو بہت اچھی ہے اور امید بھی اچھے کی ہے، لیکن پاکستان کے اندر بدقسمتی یہ ہے کہ بگننگ بہت اچھی ہوتی ہے لیکن اس کے بعد ہم کہیں کھو جاتے ہیں۔ نہیں، آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن دیکھیں بظاہر جو ابھی دور کا آغاز ہوا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بطور چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان، یہ اس میں شفافیت ہے۔ اب شفافیت کس طریقے سے کہ آپ دیکھیں کہ تقریباً 2 سال کا جو عرصہ تھا بطور چیف جسٹس جو ہے وہ عمر تاب اندیال صاحب کا، اس میں انہوں نے فل کورٹ میٹنگ نہیں کی۔ بار بار مختلف مقدمات میں ان کو فل کورٹ کانسٹیٹیوٹ کرنے کی استدعا کی گئی اور اس استدعا کو انہوں نے ٹرن ڈاؤن کیا، لیکن آتے ہی وہ بظاہر خوف زدہ تھے فل کورٹ کی سماعت کے حوالے سے بھی مقرر کرنے کے لیے، ایڈمنسٹریٹو سائڈ کے حوالے سے چلے گئے، میرے خیال میں چلے گئے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں جو چیز ہوئی ہے، جو ماضی کا حصہ ہے نا، مطلب ماضی قریب کی بات کر رہا ہوں، لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بطور چیف جسٹس آتے ہی پہلے ہی دن جو بات کی تھی اس پر عمل کیا، اور آج فل کورٹ پہلے ایڈمنسٹریٹو سائڈ کے اوپر بیٹھا جس نے یہ فیصلہ کیا کہ لائیو ٹیلی کاسٹ کی اجازت دی،
उसके बाद जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के ऊपर फुल कोर्ट तश्कील दिया, जो इस वक्त भी समात कर रहा है और हमारे चैनल्स पर लाइव जो है वो ब्रॉडकास्ट हो रहा है। मोस्ट लाइकली आज इस हवाले से जो स्टे ऑर्डर ऑलरेडी गिवन है, जो 8 मेंबर बेंच ने दिया था, वो वुकेट होगा, उसका अंदिया दे दिया उन्होंने चीफ जस्टिस ने। उसकी वजह यह है कि इसके स्टे की मौजूदगी में जो सुप्रीम कोर्ट है वो इनइफेक्टिव हुई है, वो मुकम्मल फाल नहीं है। तो जजेस को रिजर्वेशंस हैं, यानी जस्टिस सरदार तारिक मसूद को, जस्टिस काजी फाइज ईसा को और दीगर जो जजेस हैं। दूसरी चीज जो खुशाइन थी आज के हवाले से कि कोई भी जज उठा नहीं इस फुल कोर्ट से। आप माजी में देखें कि जब फुल कोर्ट, जब लार्जर बेंच बनते गए तो जजेस रिक्यूज करते गए, वो केस से खुद को अलहदगी इख्तियार करते गए। तो जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मजार अली अकबर नकवी या दीगर जजेस जो हैं, ये खुशाइंद उनका फैसला है कि वो आज इस केस की समात में के दौरान बैठे हैं और उन्होंने अपनी राय का इजहार किया, खुलम खुला किया। देखिए यही है आपका एक्चुअल जो जुडिशियल सिस्टम है, ऐसे ही होना चाहिए। जी नाज़रीन, देखें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है और हम सबको उम्मीद है कि जो इतने 57,000 केसेस पेंडिंग है उनका जो जल्दी से जल्दी फैसला हो, और जो डिफरेंट आईनी कानूनी मामलात के अंदर फंसे हुए हैं, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने या नहीं होने, वो जो सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल होना या नहीं होना, और इस तरह के बहुत सारे मामलात जो इस वक्त केसेस ऑलरेडी मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने। और आज ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का मामला तय हो जाएगा, उम्मीद यही की जा रही है। तो उसके बाद जो बेंचेस की फॉर्मेशन, जो भी उसका तरीकाकार तय होगा, और ये सारे मामलात आगे तरफ बढ़ेंगे। लेकिन एक चीज जो मैं बात करना चाह रहा था आपसे, वो बाद में रहेगी। कुछ रिमार्क ज्यादा नहीं होगी आज जजेस की तरफ से? बुकला को दलाइल देने में थोड़ी सी जो है वो दुश्वारी थी, वो सवालात और दलाइल में रिमार्क्स बहुत हमारे तमाम जजेस साहिबान हमारे लिए काबिल एहतराम हैं जी। पहली दफा पाकिस्तान के अंदर ये लाइव स्ट्रीमिंग हुई है, इसके ऊपर अब मेरे ख्याल में ज्यादा कमेंट नहीं करते, क्योंकि हसन का ये ख्याल है कि शायद पहली दफा कैमरा आया है और उसकी वजह से मे बी जस्ट गॉट कैरिड अवे, बट इट्स ऑन अ लाइटर मोड। हम आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। आज की जो टॉप स्टोरी है जो साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपको पता है पीडीएम हुकूमत, 16 महीने प्यार मोहब्बतें, इकट्ठे जीना है, इकट्ठे मरना है, इकट्ठे डूबना है, इकट्ठे तैरना है, एक ही साथ चलेंगे और मुश्किल से मुश्किल हालात का भी हम मिलके सामना करेंगे। हर मौके के ऊपर हमने देखा कि हाथों में हाथ डाल के तमाम जो पीडीएम की क़यादत ने तमाम तर मुश्किलात का बकौल उन्होंने सामना किया। अवाम की मुश्किलात तो नाज़रीन बढ़ गई, लेकिन वो कहते हैं कि हमने जो मुश्किलात हमारे सामने थी उसका हमने मिलकर जो है सामना किया। हो क्या रहा नाज़रीन पिछले चंद दिनों के दौरान, हम तो बिल्कुल जो है इस पे बिल स्पेल बाउंड है जनाब आला, ये चंद दिनों के दौरान ये क्या माजरा हो गया, इस तरह के बयानात और इस तरह की बातें ये कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन आपको थोड़ा सा माजी में लेके जाएंगे कि जब ये एक दूसरे के साथ ज्यादा दूरी नाज़रीन कोई साल 1.5 साल पहले इकट्ठे थे, तो एक दूसरे के बारे में क्या ये किन ख्यालात का इजहार किया करते थे, जनाब आला आप कितने अच्छे हैं, आप कितने अच्छे हैं, पहले आप देखें जरा। मेरे भाई सैयद नवीद कमर ये कमाल के आदमी हैं, बड़े बहुत काम वाले आदमी हैं। बिलावल भुट्टो साहब को कहूंगा कि इनको पीएमएल में भेज दें इनको जरा। सुल्तान साहब से का भी दिली भी एहतराम है और हमारा अंकल डार साहब है। वक्त का जो हमारा सियासी यार है वो तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब सिर्फ मुस्लिम लीग नून का वजीर आजम नहीं है, शायद ज्यादा पीपल्स पार्टी का वजीर आजम है। मैंने क्लोज अप शहबाज शरीफ साहब को ये पिछले 14 महीनों को देखा है, जो इसका वर्क एथिक है, मैं उसके बारे में गवाह देने के लिए तैयार हूं कि मैंने इससे बेहतर जो वर्क एथिक है पहले नहीं देखा है। बिलावल भुट्टो जो मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं, इन्होंने बेहतरीन सिफारतकारी की। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं और आपको यकीन दिलाता हूं कि यू हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, चंद दिन पहले हनीफ अब्बासी साहब हमारे रावलपिंडी से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक एमएनए मिनिस्टर और जो है पीएमएलएन के जो लॉयलिस्ट समझे जाते हैं, शरीफ खानदान के बड़े करीब समझे जाते हैं, अचानक से हमें एक मैसेज मौसूल होता है कि जनाब आला एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। हनीफ अब्बासी साहब अपने घर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हम भी परेशान हो गए कि ये अचानक से क्या मसला दरपेश हो गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, क़यादत सारी की सारी लंदन बैठी हुई है, तो हनीफ अब्बासी साहब जो है क्या काम करने जा रहे हैं। उसके बाद जो कुछ हुआ नाज़रीन, वो चंद एक जो है नजारे आपके सामने भी रखते हैं, देखें जरा। पार्टी ने अपनी सियासत करनी है और उनकी कारकर्दगी अल्लाह ताला के फजल व करम से हमेशा 0/0 ही रही है।
यानी अपनी वो उठा के स्वाय ये कि भट्टो जिंदा के नारे के अलावा कभी वो ये नहीं बता सकेंगे कि हमने जनाब इस मुल्क के लिए कोई मोटरवेज दी। वो एक ही कहेंगे भट्टो जिंदा। अभी भट्टो जिंदा नहीं है, खुदा के लिए भट्टो मर चुका है। नाजरीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए शहीद भुट्टो साहब के हवाले से इस तरह के जब रिमार्क्स आते हैं, जो पीपल्स पार्टी का जेन्युइन कॉर्कन है वो बड़ा ज्यादा वो उसके ऊपर परेशान होता है, उसका रिएक्शन रद्द अमल काफी सख्त होता है। नदीम अफजल चंद साहब देखें वो क्या फरमा रहे हैं रिएक्शन के अंदर। बहुत सारे हमारे सियासी साबका इतादी जो हमारे हुकूमती इतादी तो हो सकते हैं, कभी हमारे नजरियाती इतादी ना वो थे ना होंगे। अब अगर कोई अपने वोट को इज्जत दो के नजरिए से भागा है तो इसमें हमारा क्या कसूर। माजी करीब में हमारा इतिहाद खत्म हुआ और इतनी जल्दी उनको नहीं करनी चाहिए हालात खराब करने में, वरना बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। बिलो द बेल्ट गुफ्तगू है, घटिया गुफ्तगू है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। और हनीफ अब्बासी और उनके जैसे लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब भुट्टो जिंदा का नारा लगाते हैं तो उस फलसफे की बात करते हैं। और जो हनीफ अब्बासी साहब ने बात की है, हम तो आज भी कहते हैं कि भुट्टो जिंदा है। ये नारा लगा के देखे ना कि ज़ियाउल हक जिंदा है, ये मर गया। इनका भी तो कुर्बानी बाप था ना। तो चौधरी गुलाम हुसैन साहब, ये सारे का सारा गुड कॉप बैड कॉप है, टोपी ड्रामा है, या फिर हकीकतन को लड़ाई शुरू हो गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की? नहीं, जब इलेक्शन होते हैं तो सारी पार्टियां अपनी असल की तरफ जाती हैं। अब उन्होंने आप ये तोको करें कि पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के लिए राह हमवार करे इलेक्शन जीतने के लिए, नहीं पॉसिबल। इसी तरह नून लीग जो है वो पीपल्स पार्टी को इलेक्शन जितवाए, नहीं हो सकता। तो अभी तो और ज्यादा शिद्दत आएगी इसमें, बहुत सारा गंद उछलेगा। और अब पहले तो इनको खौफ था कि पीटीआई जो है वो हमें खा जाएगी। अब इनको ख्याल है या इनको यानी कुछ लोगों ने यकीन दिलाया कि वो आपके रास्ते की रुकावट नहीं है, तो अब ये समझते आपस में लड़ाई है और एक दूसरे के खिलाफ लगे हुए हैं। तो अभी तो बहुत कुछ होना है, आपको अभी घबराना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पता चल रहा है जी जी, अभी तो निकल रहा है कि उसने इतना लूटा जी फलां महकमे में, उसने ये कर दिया, वो कर दिया, फलां कर दिया। आप हैरान हो जाएंगे कि होता क्या रहा है। नाज़रीन, आज ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन। वो लेवल प्लेइंग फील्ड हवाले से बहुत ज्यादा शाकी हैं और रोजाना की बुनियाद के ऊपर बात कर रहे हैं। आज भी उन्होंने कैसी बात की है? जहां तक हमारा सीईसी में मुझ समेत दूसरे जो हमारे पार्टी के ओहदेदार थे, जो हमारा एतराजात थे लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, वो हमने सदर जरदारी साहब को इख्तियार दिया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड का जो हमारा एतराजात है वो उठाया जाए, वरना हमारा रिक्वेस्ट है सदर जरदारी साहब से कि मेरा हाथ फिर ना बांधा जाए और हमें इंशाअल्लाह ताला हम किसी दीवार से लगाने वाली बात से फिक्रमंद नहीं है। ये कौन दीवार से लगा रहा है हसन? ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात भी कर रहे हैं। हमें तो यही बताया गया था कि रावी चैन लिख रहा है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो पंजाब में भी होंगे, वो सिंध में भी होंगे, वो बलोचिस्तान में भी होंगे और वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी अच्छी खासी उनको सीटें मिलेंगी। कह रहे थे हम प्राइम मिनिस्टर भी बनने जा रहे हैं। नहीं, ख्वाहिशात तो ज़ाहिर बात है, जो भी सियासी जमात है, जो भी पॉलिटिकल लीडर है, वो चाहेगा बिलावल की ख्वाहिश होगी प्राइम मिनिस्टर बने। प्रेसिडेंट जरदारी, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी हैं, उनकी भी ख्वाहिश होगी कि उनका बेटा उनकी जिंदगी में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बन जाए। लेकिन हकीकत जो है, जो ग्राउंड रियलिटीज को भी आपने देखना है। लेकिन जहां तक बात है कि इनके आपस में जो इख्तलाफात आ चुके हैं, तो इख्तलाफात तो भी होंगे, इस तरह की बातें तो होंगी। लेकिन क्या ये हकीकी इख्तलाफात हैं? मेरे ख्याल के मुताबिक ये नूरा कुश्ती है, क्योंकि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के अभी तक अपने जो इंटरेस्ट हैं वो कपल्ड हैं। वो कैसे? वो मैं आपको बताऊंगा। अब दूसरी बात देखें कि क्या, हाँ ऐसा है, आज भी है, ग्राउंड रियलिटी है कि बहुत सी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, बिलखुसूस सिंध के अंदर, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को न सिर्फ मुस्लिम लीग नून बल्कि तमाम सियासी जमातों पर एज हासिल है। इस तरह पंजाब की या दीगर हिस्सों की कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां मुस्लिम लीग नून को तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर एज हासिल है। इसी तरह सोशल मीडिया को ऊपर अगर आप देखें, एक तूफान बदतमीजी अगर करनी हो तो वहां पीटीआई को तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर एज हासिल है, प्रोपेगेंडा करना हो, झूठ बोलना हो। तो ये एक हमारी सियासी जमातों के अंदर चल रहा है। अभी इस टाइम अगर आप बात करें जी कि क्या इनके इंटरेस्ट क्या कपल्ड हैं,
इनके इंटरेस्ट से कपल्ड हैं कि जब भी इलेक्शन होंगे, इलेक्शन में तो अपने अपने मंशूर के साथ जाएंगे, अपने अपने नजरियात के साथ अपना अपना वोट लेने के जाएंगे, लेकिन जिस दिन इलेक्शन हो जाएंगे, असम्बली वजूद में आ जाएगी, तो ये फिर दो अलग सियासी जमातें एक हुकूमत में आ जाएंगी और ये वक्त साबित करेगा। और ये आपस में इनकी अंडरस्टैंडिंग है। कभी भी आप नहीं देखेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी नवाज शरीफ को टारगेट करें, कभी भी नहीं देखेंगे कि वो शहबाज शरीफ को टारगेट करें। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब कभी भी प्रेसिडेंट जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी को टारगेट नहीं करेंगे। इवन के इसहाक डार साहब से भी उस दिन लंदन में बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा वो मेरा नेफ्यू है, वो मुझे अंकल कहता है तो मैं नेफ्यू और नेफ्यू के बारे में मैं बात नहीं करूंगा। तो इट्स अ वेरी क्लियर साइन पॉलिटिक्स के अंदर, ये पॉलिटिक्स है नाजरीन। नथिंग इज फाइनल, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मुल्क की जो है मुआशी हालात के हवाले से उन्होंने कुछ एक्सेप्ट भी किया है, ये भी लें। तो आज भी बहुत मसाइल हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक इमरान खान को बंद करने से हमने पाकिस्तान के तमाम मसाइल हल किए। एक तरफ हमारा मुआशी बहरान है, एक सियासी बहरान है, कोई माने या ना माने। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, आप कहते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी इस वक्त आसमानों को छू रही है। हसन कह रहा है कि वो ज्यादातर वही बस आपको पता ये प्रोपोगंडा है, झूठ है। तो लाहौर के अंदर क्या चल रहा है? लाहौर के अंदर तो जाहिर है मोहतरम नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, पता चल रहा है कुछ पता नहीं 10 मिलियन के 1 अरब, मुझे अब ये मैं पूछूंगा हसन से बाद में। 1 अरब के वो नहीं, राना सलाउल्लाह साहब का 1 अरब बंदा जो है ना वो पाकिस्तान की पॉपुलेशन 25 करोड़। अच्छा, तो वो नहीं, उनका स्लिप ऑफ टंग हो गया था। जी चौधरी साहब। नहीं, वैसे तो मैं मतलब है कि हर एक को अपनी राय का हक है, लेकिन एक एंकर को या एनालिस्ट को किसी पर झूठ और उन पर इस तरह के इल्जामात ना ही लगाए जाएं तो बेहतर है। फिर बाकी लोग कौन से, मेरा ख्याल है वो हर वक्त सजदे में पड़े हुए हैं या वो सच ही बोल रहे हैं, तो ये इसको अवॉइड किया जाए तो बेहतर है। आम तासर ये है मुल्क में कि पीटीआई का मैदान में कोई मुकाबला नहीं। अब इसका जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते और फ्री फॉर ऑल नहीं होता, फ्री फेयर एंड इम्पार्शियल इलेक्शन नहीं होते, इसका कोई जो आप कहते नहीं है जी उनके पल्ले कुछ नहीं है, वो ठीक है, लेकिन उन पर ये इस तरह से इल्जामात लगाएंगे तो फिर गाली गलौज का तो कोई भी कुछ भी जवाब दे सकता है। नहीं, वो तो चौधरी साहब जाहिर है हम गालिम गलोच की तरफ तो नहीं जाएंगे, लेकिन अब सवाल आजकल यही जेर बहस है और हमारे सामने यही चीजें चल रही हैं कि ये जो पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आपस में लड़ाई चल रही है, चांद एक नाज़रीन और भी आपको शाकार दिखा देते हैं कि किस अंदाज से ये कर रहे हैं। और जाहिर है खासतौर पर हसन का और का ये ख्याल है कि शायद ये नूरा कुश्ती है। ये मैं देख रहा था, ये अजमा जाहिद बुखारी साहब है लाहौर से, पाकिस्तान मुस्लिम नून की, और सैयद शैला रजा साहब के साथ पीपल्स पार्टी में रही है। अच्छा देखें नाज़रीन, वो कह रही हैं कि बाजी आपके प्लेटलेट्स कहीं कम हो रहे हैं, चक्कर क्यों आ रहे हैं। वो बेसिकली सिंधी के अंदर वो उनको थोड़ा सुना रही हैं। दिल क्यों घबरा रहा है, इनके आने का सुन के अल्लाह पाक शिफा दे। उसके बाद जनाब अल्लाह जो है सईदा शैला रजा साहब ने जवाब दिया, अवाम और अपने करीबी साथियों को दोबारा मुश्किलात में छोड़कर दूसरे मुल्क जाने वाले जो है आप वापस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, प्लेटलेट्स कितने हैं, वो एक दूसरे के साथ ये जो उनकी सारे मामला चल रहे हैं। आगे वो फिर जो है अब्बासी साहब को, हनीफ अब्बासी साहब को एफडीन केस के हवाले से ये शैला साहबा टारगेट कर रही हैं। फिर उस जनाब आला वो मुख्तलिफ केस आपको पता है वैसे किसके दौर में बना था, किसने कोटा दिया था? अच्छा नहीं और इसमें गिलानी साहब के साथ ज्यादा भी मुलव्वस थे। ये सो मच सो। अच्छा, एक और बड़ी नदीम अफजल चंद साहब ने एक ये ट्वीट किया था चौधरी साहब, उन्होंने कहा कि जी पंजाब के अंदर जो मोहसिन नकवी साहब हैं, ये जो यूनियन काउंसिल हैं, विलेज काउंसिल्स बन रही हैं, उसमें सारे का सारा जो कोटा है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दे रहे हैं। हसन, ये जो हमारे एक पास इंफॉर्मेशन भी शुरू से थोड़ी बहुत है कि मोहसिन नकवी साहब की रिकमेंडेशन, नून लीग वालों का ये कहना है कि पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी साहब ने उनको इस पोजीशन पे लगवाया था। जी बिल्कुल। तो अब ये नदीम अफजल चंद साहब किस बुनियाद के ऊपर ये कह रहे हैं कि जी अब वो तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सारे काम कर रहे हैं? तवक्कुआत बहुत ज्यादा वाबस्ता थी, वो समझ रहे थे कि उनका टिल्ट होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ, लेकिन जो केयर टेकर सीएम पंजाब हैं या सिंध हैं बिलखुसूस, मैं तो दोनों से बहुत इम्प्रेस हूं और दोनों बड़े इफेक्टिवली और बड़े एफिशिएंटली अपनी ड्यूटीज जो हैं वो फुलफिल कर रहे हैं। दोनों के ऊपर इल्जामात तो लगाए जा सकते हैं, लेकिन कुछ आप मुझे विद एविडेंस कोई इल्जाम अगर कोई लगाए तो बंदा बात उसको मान सकता है।
ابھی تک صرف الزامات ہیں، کوئی اس کے ساتھ جو سپورٹنگ ایویڈنس جو ہے نا وہ ابھی کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا، کوئی سرفیس پر نہیں لا سکے. جی جوئی صاحب، لاہور میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، نگراں جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں محسن بس میں اب کیا کہہ سکتا ہوں، میری عمر زیادہ ہے، اس وقت اس کا تقاضے ہیں کہ میں ریسٹرینٹ استعمال کروں. نہیں تھوڑی سی خبریں تو شیئر کریں نا کہ بڑے صاف اور شفاف. یار آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ پنجاب میں جو ظلم زیادتیاں ہوئی ہیں کبھی تصور نہیں کیا گیا تھا اس ملک میں. پتہ نہیں آپ کس دنیا میں رہتے ہیں، خاور گمن. آپ کا گاؤں بھی ادھر ہی ہے، وہاں ہی چلے جائیں. چلیں چوہے صاحب، ظاہر ہے پنجاب کے اندر کچھ حوالے سے یہ تو پچھلے دن حضر نے بھی چیز کو ایکسیپٹ کیا تھا کہ جو معاملات چل رہے ہیں وہاں پہ خاص طور پر کوئی ہائی ہینڈنس مختلف جگہوں پہ ہوئی ہے، وہ اب عدالتیں اس کے اوپر نوٹس لے رہی ہیں، کیسز بھی ہو رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں آنے والے دن کے اندر وہاں پہ کیا چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. چھوٹی سی بریک کی طرف جانے ناظرین، بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ معاشی حالات ہیں وہ اس وقت کس نہج پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں اور عام جو لوگ ہیں ان کی زندگی کتنی اجیرن ہو چکی ہوئی ہے، اس کے اوپر بات کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین. آج تمام اخبارات کے اندر ایک خبر چھپی ہوئی کہ پاکستان کے اندر جو غربت کے اندر اضافہ ہو گیا ہے. غربت کے ساتھ ساتھ انفلیشن، آپ کو پتا ہے جو بائنگ پاور ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. ڈان کی سٹوری آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انفلیشن فورسز پیپل انٹو ڈیٹ سائیکل، جو ہے ایسٹ سے لوگ اپنی جائیدادیں بیچ رہے ہیں، لوگ اپنے جو گھر کے زیورات بیچ رہے ہیں تاکہ وہ روزانہ کے معاملات کے اوپر جو ہے قابو پا سکیں. جو اشیاء خورنوش ہیں، بچوں کو اسکول پڑھانا ہے، گھر کے اندر خدا نخواستہ کوئی بیمار ہے تو اس کی دوائی لینی، تو اس کے لیے کوئی اپنی گھڑی بیچ رہا ہے، کوئی اپنی انگوٹھی بیچ رہا ہے، کوئی اپنی زمینیں بیچ رہا ہے. یہ سارے معاملات ہیں، یہ اس سٹوری کے سامنے ہیں. یہ جو خبر ہے اس میں سے چند ہم نے مدرجات نکالے ہیں، اس کا ترجمہ کیا وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. کراچی سے لے کے خیبر اور پنجاب کے چھوٹے شہروں تک لوگوں نے برے وقت اور بڑی ضرورتوں کے لیے بچایا ہوا پیسہ بھی بجلی بل، مکان کا کرایہ اور اسکولوں کی فیس اور اس طرح کی دیگر روزمرہ ضروریات پر خرچ کر لیا. ایک طرف لوگ جہاں قرض کی دلدل میں دستے جا رہے ہیں، وہیں کھانا پینا کم کر دیا ہے، فیملی فنکشنز اور دیگر جو تقریبات ہیں اس میں بھی جانا چھوڑ دیا ہے. مہنگائی کے بعد صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ بدل رہی ہے. اب متوسط طبقے کے لوگ بھی اپنے بچوں کو کھانا کھلانے کے متعمل نہیں ہیں اور انہیں پرائیویٹ اسکولوں سے نکال کر ناظرین مدارس کے اندر داخل کروا رہے ہیں جہاں مفت کھانا اور رہائش فراہم کی جاتی ہے. متوسط طبقہ اپنے روزمرہ اخراجات کے لیے اثاثے بیچنے پر مجبور ہے، خواتین شادی کی انگوٹھیاں تک بیچنے اور جو گروی رکھنے پر مجبور ہیں، جبکہ مرد حضرات کاریں بیچ کر موٹر سائیکلز پر آ رہے ہیں. اب پبلک ٹرانسپورٹ پر آ چکے ہیں، کئی ایک اپنے گھر بیچ کر مالک مکان سے کرایہ دار بن گئے ہیں. جن گھروں میں کوئی کینسر یا گردوں کا مریض تھا، ان خاندانوں نے طبی اخراجات برداشت کرنے کے لیے اپنی کاریں، سونا اور جہاں تک کہ جائیدادیں بھی بیچ دی ہیں. یہ ناظرین سارے معاملات ہیں اور اس کے اندر ایک اور بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ ہوٹلوں پر قیمہ، قورمہ اور کی آرڈر میں 80% کمی آ گیا. یہ اوور آل سارے کے سارے اسٹیٹسٹکس ہیں. بخاری صاحب کو ہم نے دعوت دی اپنے پروگرام کے اندر، بہت شکریہ بخاری صاحب. بہت شکریہ. اب یہ جو سائیکل ہے یہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. بجلی کے بل، اب خبر آ رہی ہے کہ جو گیس کے بل بھی آنے والے دنوں کے اندر وہ بھی بڑھ جائیں گے. ڈالر کے اندر تو ہمیں لگ رہا ہے کنٹرول ہو رہا ہے، 300 سے نیچے آ گیا. لیکن یہ جو غربت کے اندر اضافہ اور یہ انفلیشن ہے، اس کے اندر کب تک آپ دیکھ رہے ہیں کوئی کمی آنے کے چانسز ہیں؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے مجموعی معیشت پاکستان میں اس وقت جمود کا شکار ہے. جو آپ ڈالر اور روپے کی ایکسچینج ریٹ کی بات کر رہے ہیں، یہ بھی ابھی فی الحال تو کچھ بہتر ہوا ہے اور بہرحال یہ اچھی خبر ہے، لیکن یہ اس کے پیچھے یعنی معاشی ریکوری کوئی نہیں ہے. یہ کچھ ایڈمنسٹریٹو میجرز ہیں اور یہ نہیں کہہ سکتے، ہمیں یہ نہیں معلوم کہ یہ کب تک ٹھہراؤ رہے گا اور آگے جا کے کیا صورتحال بنتی ہے. ایک بہت بے یقینی صورتحال ہے. رہا معاشرے کے حالات اور جو عام لوگوں کے حالات ہیں، وہ تو ہم اپنے ارد گرد روز دیکھتے ہیں. کہ جس خبر کا آپ نے حوالہ دیا، آج سے 1 سال پہلے مجھے یاد ہے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جی ریڈ میٹ، یعنی وہ گائے کا اور دمبے کا میٹ چھوڑ کے وہ مرغیوں پہ آ گئے. لیکن وہ آج کی یہ بھی خبر ہے کہ اب مرغیاں بھی لوگوں نے چھوڑ دی ہیں کیونکہ ان کی قوت خرید سے باہر ہے. تو ایک معیشت ٹھہراؤ کا شکار ہے. پچھلے سال میں صنعت جو تھی بالکل آپ کی فلیٹ بلکہ منفی رہی ہے. اس سال بھی صنعت میں کوئی بڑی ریکوری فی الحال نظر نہیں آتی، باوجود اس کے کہ
روپے کی قدر میں بڑی کمی ہوئی ہے، اور ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی روپے کی قدر میں کمی ہو ایکسپورٹس میں اضافہ ہوتا ہے، ایکسپورٹس میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن اس وقت ایکسپورٹس میں اضافے کی بھی کوئی لمبی چوڑی ایسی کوئی خبر نہیں ہے. تو پھر ہر طرف ایک جمود کی کیفیت ہے، اور جو زراعت کی صورتحال ہے، زرعی معیشت، وہ خاص طور پہ پریشان کن ہے، کیونکہ وہ یہ بتا رہی ہے کہ پاکستان میں خرد و نوش کے حوالے سے ایک بحران ہے جس نے ملک کو لپیٹا ہوا ہے، اور اس وقت فی الحال یعنی اس بحران کے خاتمے کی کاٹن بیلز کے اندر تو اضافہ اس دفعہ سنا ہے کہ کافی اس کے اندر یہ وہ تو آئے گی تو پھر ہوگا نا. ابھی دسمبر تک فائنل کراپ تو بمپر کہتے ہیں ہوتی ہیں، لیکن وہ بمپر کراپ آتی ہے پھر اس کے بعد وہ چیزیں اسمگل ہو جاتی ہیں. وہ ہمارے معاشرہ بھی آپ کو پتہ ہے جس طریقے سے چل رہے ہیں. بخاری صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو فیول پرائسز ہیں، ڈالر کی قیمت نیچے آ رہی ہے، فیول پرائسز اوپر جا رہی ہیں. جب فیول پرائس آپ سمجھتے ہیں جب اوپر جاتی ہے تو جو غریب آدمی ہے یا عام آدمی ہے اس کی مشکلات میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے. اور جو رجحان اس وقت چل رہا ہے، ابھی جیسے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ لوگ اپنی چیزیں گروی رکھ رہے ہیں، فروخت کر رہے ہیں، ایسٹ بیچ چکے ہیں، تو اب تو یا تو آپشنز چلی جائے گی، لوگوں کی خودکشیاں کریں گے، یا راستے میں چلتے ہوئے مجھے آپ کو یا خاور گومن صاحب کو یا چودھری غلام حسین صاحب کو روک کر رازداری کریں گے. تو کوئی ایسا کوئی میکانزم، کوئی طریقہ کہ اس مشکلات کو، اس مہنگائی کو یہاں پر بریک لگایا جائے. انفلیشن ہے، میں برطانیہ سے بھی ہو کر آیا ہوں، آپ دیکھیں آکسفورڈ اسٹریٹ ساری خالی پڑی ہوئی ہے، شاپنگ مالز خالی ہیں، وہاں پر بھی لوگ بڑے تکلیف میں ہیں، جو انرجی پرائسز ہیں وہ بڑھ چکی ہیں. لیکن یہ حالات نہیں ہیں جو پھر بھی ہمارے لوگوں کی جو خودکشیاں ہو رہی ہیں یا رازدانی کا جو آپ کا کرائم میں اضافہ ہو چکا ہے، اس کے سدباب کرنے کے لیے عوام کی مشکلات کو کس طرح کام کیا جا سکتا ہے؟ ڈریں اس وقت سے جب یہ دونوں خدا نہ خواستہ کام شروع ہو جائیں، یعنی رازدانی کا بھی کام ہو اور اس کے ساتھ خودکشیاں بھی ہوں. خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن خدشہ ضرور ہے، کیونکہ لوگ ظاہر ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ لوگ پاکستان میں زیادہ سے زیادہ پریشان ہو رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ ڈیسپریٹ ہو رہے ہیں. اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا، کہاں جا کے یہ معاملہ ٹھہرے گا؟ دیکھیے اس وقت جو ایمرجنسی ہے اس کے کئی پہلو ہیں. اب آپ نے اچھا سوال کیا کہ یہ روپے کی قدر بہتر ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود تیل کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے. وہ اس لیے اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ بین الاقوامی سطح پہ تیل کی قیمت بڑھ رہی ہے، اور اب جو آئندہ ایک دو مہینے میں یعنی سردیاں جب آئیں گی تو اس میں تو تیل کی قیمت اور بھی بڑھ جائے گی. تو ہمیں یہ امکان نظر آتا ہے کہ پاکستان میں تیل کی قیمتیں مزید بڑھیں گی. کاؤنٹر میجر کیا ہو سکتا ہے سر؟ کیا کر سکتے ہیں؟ کاؤنٹر میجر دیکھیں، شارٹ ٹرم میں تو ایک ایمرجنسی کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں، پچھلے 30 40 50 سال کا یہ ایک ایکومولیٹڈ ایک چیز ہے. لیکن اس وقت میرے خیال میں اس ایمرجنسی میں بجٹ کے اوپر بہت باریکی سے جا کے حکومت کو دیکھنے کی ضرورت ہے. خاص طور پہ جو ترقیاتی کاموں کے لیے جو پیسہ مختص کیا گیا ہے وہ بھی اسے دیکھیں، ری اورینٹ کر دیں. ترقیاتی کاموں کا پیسہ بنے گا. جی جی صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ خاور گومن صاحب، حسن ایوب صاحب اور پاکستان کے ممتاز فرحان بخاری صاحب اکانومسٹ جو ہے، تینوں مجھے ایک چیز کا جواب دیتے. اس وقت کوئی ادارہ، کوئی انڈیویجول جو بڑے عہدے پر بیٹھا ہوا ہے اس پوزیشن میں ہے کہ عام غریب آدمی کی مہنگائی اور بے روزگاری اور باقی جو اس سے ریلیٹڈ بلائے ہیں تباہی کے جو نمونے ہیں ان سے نجات دلانے کا کسی کے کوئی پلان ہو، اس پر عمل کرنے کا کوئی ان کو احساس ہو. ان کے للے تللے، انہوں دے حلوے مانڈے، انہوں دی آڑیاں جاڑیاں، انہوں جیسے کوئی فرق نہیں ہے. عام آدمی جب دیکھتا ہے کسی بھی بندے کو کھاتے پیتے کو گزرتے ہوئے، اس کی آنکھوں میں خون اتر آتا ہے. دس از دی ورسٹ کائنڈ آف کرائسس دیٹ وی آر فیسنگ. اور کسی کو کوئی احساس نہیں کہ عام آدمی کا کی کرنا ہے، وہ کوئی بہتری کرنی ہے کہ نہیں کرنی. ہنے میرے مایا ناز ینگ اینالسٹ فرما رہے سر کہ پنجاب کے گورنمنٹ نے وہ کمال کر دیتا ہے کہ قیامت آ گئی. او بھائی، آپ تو کبھی ادھر بستہ اٹھا کے چلے جاتے ہو، کبھی ادھر چلے جاتے ہو. آپ بتائیں عام آدمی کا کیا کر رہے ہو؟ ویسے وہ جو جج صاحب پوچھنا چاہ رہے ہیں، میرے دونوں ذرا سے سوال یہ کہ پرائم منسٹر کا UNGA میں آپ سے بھی ہے ایک جہاز لے کے جانے کی، وہاں پہ فارن منسٹر ہمارے تھے، موجود تھے، نگراں وزیر اعظم کا جانا ہے کہ ایک آرگومنٹ چل رہا ہے کہ ضرورت نہیں تھی جانے کی. بالکل صحیح آرگومنٹ چل رہا ہے، اور یہاں پہ سوال یہ نہیں ہے کہ اس میں کتنے ڈالرز بچتے ہیں.
دیکھیے یہ بات صرف نہیں ہے. اگر آپ یہ کہہ دیں کہ 24 کروڑ کا ملک ہے تو اس میں اگر $50,000 کی بچت ہوگی تو کیا ہوا والی بات ہے, نہیں. جو لوگوں کو نظر آنا چاہیے کہ قوم کے جو قیادت جن لوگوں کے پاس ہے اس وقت ان کو احساس ہے ملک میں جو حالات ہیں ان کے حوالے سے, اور اس وقت ارباب اقتدار ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں عام لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ انہیں احساس نہیں ہے. احساس تو تب ہوتا اگر وہ مثلا UNGA پہ نہ جاتے اور اعلان کرتے کہ جی ملک میں جو اس وقت صورتحال ہے اس کے پیش نظر میں نہیں جا رہا اور میں اپنے لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے لوگوں کے مسائل حل کرنا چاہتا ہوں. ایسا انہوں نے نہیں کیا. اگر کر لیتے ہیں تو میرے خیال میں میرے خیال کے مطابق کچھ جانے کا کوئی نقصان نہیں ہے. سائڈ لائن پر میٹنگز ہوتی ہیں پرائم منسٹر کی, صرف انہوں نے خطاب نہیں کرنا ہوتا. آپ خود کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو ایون کے پرائم منسٹر جب عمران خان صاحب تھے تو وہ بھی ایک خطاب تو انہوں نے کیا ہی کیا تھا, لیکن سائڈ لائن پر میٹنگز کرتے تھے. الیکٹڈ نہیں چاہے وہ بھی ہے, لیکن آپ نے آگے دیکھنا ہے نا, اپنے حالات دیکھنے ہیں. شاید سعودیز کے ساتھ کوئی بات کریں, کوئی فیول کی پرائسز جس طرح بڑھ رہی ہیں اس حوالے سے کوئی اقدامات کر سکتے ہیں. تو جانا امریکہ جا کر وہاں پر جا کر UNG کا اٹینڈ کرنا وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, لیکن ہاں ان کو سوچنا چاہیے, فکر کرنی چاہیے عوام کی مشکلات کی, اور اس کو حل کرنے کے لیے آؤٹ آف باکس کوئی سولوشن نکالنا چاہیے. بلکہ میں بخاری صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ کچھ مجھے لوگ ملے تھے ابھی کچھ دن پہلے جو ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ تھے, وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا سیکٹر اگر آپ اٹھائیں, گورنمنٹ اٹھائے تو آپ دیکھیے گا کہ جی کافی لوگوں کی جو ہے نا زندگی میں آسانی آ جائے گی. اس کے بعد کنسٹرکشن بھی ہوگی, جو مزدور ہے یا جو دیہڑی دار طبقہ ہے اس کی لائف میں جو ہے وہ بہتری آتی ہے. تو میں نے کہا جی کہ آپ کیا چاہتے ہیں, کیا کریں؟ انہوں نے کہا جی ٹیکسز بہت لگا دیے ہیں, مطلب جو کیا سے کہتے ہیں کیپٹل ویلیو ٹیکس ہے سر, آئی گیس کون سا ہے جی, اس طرح کے ٹیکسز کی وہ بات کر رہے تھے. تو وہ 40 انڈسٹریز ساری ڈائریکٹلی اس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں. ایک گھر بنتا ہے تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں. دیکھیے ٹیکس کا تو پاکستان کے ٹیکس کے نظام کا رونا یہ ہے کہ ہر سیکٹر, چاہے وہ ریئل اسٹیٹ یعنی کنسٹرکشن ہو, چاہے وہ صنعت ہو, اس میں مختلف سیکٹرز آ جاتے ہیں. وہ ہر ایک کو یہ کہتا ہے کہ جی مجھے چھوٹ مل جائے تو میری انڈسٹری پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی جائے گی. مجموعی طور پہ معاملہ یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی 1 سے 1.5% آبادی ان لوگوں کی ہے جو کہ ٹیکسز دیتے ہیں, یعنی اپنی آمدن پہ ٹیکس دیتے ہیں. اب سوال یہ, اور یہ پرانا سوال ہے, یہ کوئی نیا سوال نہیں ہے, کہ جی پاکستان جیسے ملک میں بظاہر کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ ٹیکسز نہیں دیتے یا اپنی استطاعت سے بہت کم دیتے ہیں. ان کے اوپر ہاتھ کیوں نہیں ڈلتا, ایک آنی ہاتھ, اور انہیں کیوں نہیں شکنجے میں, ٹیکس کے شکنجے میں لایا جاتا؟ اصل سوال یہ ہے. باقی سیکٹرز کا تو آپ ہر سیکٹر کے بارے میں آپ یہ آرگیومنٹ پیش کر سکتے ہیں, چاہے وہ کنسٹرکشن ہو, چاہے وہ انڈسٹری کا کوئی پہلو ہو. آٹوموبائلز والے آج کل بڑا کہہ رہے ہیں کہ جی امپورٹس میں جو کٹس ہوئی ہیں اس کی وجہ سے ہمیں بہت نقصان ہوا ہے, اتنے لوگ ان ایمپلائڈ ہو گئے, اور اگر ہماری صنعت چلتی رہتی اور اس میں گروتھ ہوتی تو شاید کچھ بہتری ہوتی. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں گنجل ہے, ایک گنجل میں ملی ہوئی ہیں. یہ ایک چلیں ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جانا ہے, اور ابھی جو غلام صاحب نے سوال کیا ہے کہ کوئی ایک شخص ہے جو اس ملک کو یہ جو گرداب ہے اس کے اندر پھنسا ہوا ہے معاشی نکال سکے. محترم نواز شریف صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے, پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ واپس آئیں گے تو پھر ملک جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے گا. وہ واپس آ رہے ہیں, جو ہے 21 اکتوبر کو انہوں نے تاریخ دی ہوئی ہے. وہ آ کے کیا کریں گے اور کیا حالات و واقعات اس سوال سے بن رہے ہیں, اس کے اوپر بات کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان مسلم لیگ نون کی واپسی کی تیاریاں اس وقت جاری و ساری ہیں. ایک جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, سابقہ جو لیڈر اپوزیشن راجہ ریاض صاحب, انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر شمولیت اختیار کر لی ہے اور وہ بڑے خوش ہیں. سنیں کیا فرما رہے ہیں. میں میاں نواز شریف صاحب, میاں شہباز شریف صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے پہ اعتماد کیا ہے. انشاءاللہ تعالی پاکستان مسلم لیگ نون کی بہتری, مضبوطی اور میاں نواز شریف صاحب کے استقبال کے لیے جس طرح پورا پاکستان اس وقت متحرک ہے, میں بھی اپنا اس میں آج کے بعد میں اس کا حصہ ہوں اور اپنا بھرپور رول ادا کروں. بحث ناظرین, راجہ ریاض صاحب یہ نہیں کہ انہوں نے کل جوائن کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون, وہ جب سے لیڈر اپوزیشن بنے ہیں, وہ منحرف جو رکن بنے تھے پاکستان تحریک انصاف سے, تب سے وہ اس خواہش کا بڑی شدت سے اظہار کرتے رہے ہیں. ٹکٹ انشاءاللہ تعالی وقت آنے پہ لوں گا. کس سے؟ مسلم لیگ نون سے. اگلا الیکشن نہ خان صاحب سے ہم نے ٹکٹ مانگنی ہے, نہ انہوں نے ہمیں ٹکٹ دینی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون سے میں ٹکٹ کی درخواست دوں گا.
بلاول بھٹو زرداری صاحب سے پوچھا گیا جب اس جوائننگ کے حوالے سے، کیونکہ یہ راجہ ریاض صاحب ماضی کے اندر پیپلز پارٹی کا حصہ تھے اور لیڈر آف دا اپوزیشن پنجاب کے اندر ان کے جو پارلیمانی لیڈر کے طور پر رہے ہیں پنجاب کے اندر، دیکھیں ذرا کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے فرمایا۔ نون لیگ کو راجہ ریاض صاحب مبارک اور راجہ ریاض صاحب کو نون لیگ مبارک۔ اگلی سوال۔ اور ماضی میں جب پیپلز پارٹی کا حصہ ہوا کرتے تھے راجہ ریاض صاحب تو توبہ 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 شریف خاندان کے بارے میں اور خاص طور پر شریف بدرز کے بارے میں ان کے خیالات بہت سخت ہوا کرتے تھے۔ میاں شہباز شریف جو ہیں یہ نہ تو ان کی سیاسی تربیت ہوئی ہے اور نہ اخلاقی تربیت ہوئی ہے۔ میاں نواز شریف پاکستان کے سب سے بڑے کرپٹ سیاستدان ہیں۔ میاں برادران کرپشن کے ماسٹر مائنڈ ہیں، چھوٹے موٹے چور نہیں، بہت بڑے چور۔ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کے کالے کرتوت کی وجہ سے آج قوم کے سامنے ہے۔ نواز شریف کی سٹیل مل ہر سال نیا بچہ دیتی ہے، پاکستان کی سٹیل مل جو ہے وہ بند پڑی ہے، تو یہ ان کی کارکردگی ہے۔ اس طرح پاکستان کی تاریخ میں ایک آدمی آج تک 70 سالوں میں اس طرح باہر نہیں گیا جس طرح نواز شریف صاحب گئے ہیں۔ راجہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل کر کے باہر گئے ہیں؟ ڈیل کر کے باہر گئے ہیں، میں شرط لگا کے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ چوہدری صاحب آپ گھبرا تو نہیں رہے؟ فیصلہ آباد سے بہت بڑا جو ایک لوگوں کا ریلا لے کے سونامی لے کے وہ پہنچے ریسیو کرنے لاہور میں اپنے قائد تاحیات قائد محترم نواز شریف صاحب کو۔ یہ تو ہر ایک کو رائٹ ہے، کون کتنا ریلا آئے گا، پہلے نواز شریف صاحب کو تو آنے دینا، پھر وہ یہ بھی دیکھتے ہیں۔ جی حسن آ رہے ہیں؟ ہم تو چاہتے ہیں وہ 21 اکتوبر کا نہیں آج کل میں رکھیں۔ نہیں وہ آ تو رہے ہیں، میری تو ان سے خود بات ہوئی تھی، میں نے پوچھا تھا کمنگ بیک، تو وہ نیب ترامیم کے بعد جو فیصلہ آیا تھا اس کے بعد انہوں نے یہ بات کی تھی۔ دوسرا اگر ماضی کی بات کری جائے تو ماضی میں آپ کہہ رہے تھے جی کہ نام وہی ہوگا جو کہ راجہ ریاض صاحب کا ہوگا، تو میں آپ کو کہتا تھا کہ راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے دیے ہوئے نام انہوں نے دیے ہیں، اپنے کر کے پیش کیے ہیں، تو اب آج آپ میرے خیال سے اس بات کو کم از کم آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی جب انہوں نے شامل ہو گئے ہیں مسلم لیگ نون میں۔ دوسرا آپ دیکھیں نا، ویسے اس کے اوپر کل ایک کامنٹ آیا تھا کہ جن کے کہنے پہ ادھر گئے ان کے کہنے پہ ادھر چلے آگے چلتے ہیں۔ دوسری بات دیکھیں کہ بابر اعوان صاحب عمران خان صاحب کے بارے میں کیا کیا نہیں فرماتے رہے۔ شیخ رشید صاحب ٹانگا پارٹی کے ان کو کہتے تھے کہ آپ کیا کہتے تھے، ٹانگا پارٹی کے کپتان ہیں، معمولی کپتان ہیں، تو کہتے رہے ہیں سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی، جب آپ کا مفاد آ جائے کوئی بھی لے یو ٹرن لیتے ہیں۔ آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس ڈیولپمنٹ کو؟ دیکھیے راجہ ریاض کے بارے میں کیا بات کی جائے، نہ وہ 3 میں نہ 13 میں ان کی کیا سیاسی حیثیت ہے، اور وہ ایک پارٹی سے دوسری پارٹی، دوسری پارٹی سے تیسری پارٹی، انہیں میں زیادہ سیریس نہیں لیتا۔ حالات جس نہج پہ ہیں اور جہاں پہ جا رہے ہیں، اصل یہ ٹیسٹ پاکستان کی مجموعی سیاسی لیڈرشپ کا ہے، اور اس وقت جو بحران جس کے بارے میں ہم پہلے بات کر رہے تھے یعنی معاشی بحران، اس کے بارے میں بدقسمتی سے اس وقت کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ابھی تک ایک جامع ایجنڈا اپنا بیان نہیں کر سکی۔ کوئی پولیٹیکل پارٹی ابھی اس حوالے سے سوچ نہیں رہی۔ ناظرین ہماری طرف خدا حافظ جاتے جاتے مریم نواز صاحبہ چیف آرگنائزر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی، انہوں نے لوٹوں کے حوالے سے ایک شورائے فاق ایک نہیں ایک سے زیادہ تقاریر کی ہوئی ہیں، سنیں ذرا۔ آپ کا جو ٹرسٹ ہے، آپ کا جو ان پہ یقین تھا، اس کو چھوڑ جائیں، ان کا گھیراؤ کرنا۔ کوئی لوٹا مشکل وقت میں جماعت کا ساتھ چھوڑ کے چلے جانے والا بے وفا اس کی جگہ باتھ روم میں ہے، لوٹوں کی جگہ غسل خانوں میں ہے، لوٹوں کی جگہ آپ کے ووٹوں کے ڈبوں میں نہیں ہے۔